مسافر نے جب پہلی بار سکردو کا ہوائی سفر کیا تو اسے پرواز کے راستوں اور ان کے بارے میں ہوا بازوں کے رویے کا تھوڑا سا تجربہ ہوا۔ پرواز کے لیے حسب دستور مناسب موسم کی شرط تھی، اور وہ حسب معمول کئی دن سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ سامان اور امید لے کر تڑکے آ جاتے، امید و بیم میں وقت گزارتے۔ چٹپٹا ہوتا تو ہوائی اڈے سے تھکے ہوئے کل پر آس لگائے ہوئے واپس چلے جاتے۔ فجر سے آ کر انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے مسافر کو 3 گھنٹے کے بعد فضائی ادارے نے جہاز کے بجائے تہام گاہ میں پہنچا دیا۔ وہاں جہاز کا عملہ موجود تھا، ہواباز اور اس کی وردی دونوں کو کلف لگی ہوئی تھی، دونوں استری شدہ تھے۔ مسافر اس کے پاس گیا اور میز پر نقشہ پھیلا کر پوچھا کہ جہاز سکردو جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، اور راہ میں آنے والے بادلوں میں چھپے ہوئے پہاڑوں اور سیاسی بادلوں میں چھپی ہوئی وادی کا کیوں کا خیال رکھتا ہے۔ ہواباز نے نقشہ پر انگشت شہادت سے ایک لکیر بنائی: راولپنڈی سے مری، مری سے مظفر آباد، مظفر آباد سے کشن گنگا کے بہاؤ کے خلاف اس مقام تک جہاں یہ الٹی گنگا پورب کو پھر جاتی ہے۔ اس مقام پر ہواباز کی انگلی نقشہ پر ایسے رک گئی جیسے کشمیر کی تاریخ۔ مسافر نے کہا کہ یہاں تک راستہ واقعی اس لائق تھا کہ نقشہ پر انگشت شہادت سے سمجھایا جاتا۔ ہواباز نے بات سنی انسنی کر دی، دوسری انگلی سکردو پر رکھی اور فخر سے کہا: یہاں سے وہاں تک کوئی معین راستہ نہیں، لہٰذا جو مزاج میں آئے کر گزرتا ہوں۔ ہواباز نے ایک ہوائی چھوڑی: اگر چائے پی ہو تو راہ راست پر چلتا ہوں، اگرچہ دور است، اگر پی رکھی ہو تو جہاز کو تنگ سے تنگ وادیوں میں لے جاتا ہوں۔ البتہ خمار کو خطرہ پسند ہے، سو جس دن وہ چڑھا ہو میں قریب ترین راستہ کی تلاش میں چوٹیوں کو چومتا، بادلوں میں درراتا، ہوا کو ہر چپ باد آباد کہتا آڑا اڑنے لگتا ہوں۔ مسافر نے پوچھا: آج کیا ارادے ہیں؟ ربڑ اور پلاسٹک جیسے بے اثر پذیر چہرہ پر پہلی بار زندگی کے آثار مسکراہٹ کی شکنیں بن کر نمودار ہوئے۔ کوئی فکر کی بات نہیں، آج تو میں نے چائے میں دودھ کے چند قطرے بھی ڈال لیے ہیں۔ بوئنگ میں اس لمحہ کا اعلان ہو رہا ہے۔ کوئی فکر کی بات نہیں، جہاز ابھی مقررہ راہ پر لگ جائے گا۔ کپتان راحت 10 برس سے ان پہاڑوں میں جہاز چلا رہے ہیں، وہ ہر پہاڑ سے واقف ہیں، ہر چوٹی سے مانوس ہیں، وہ ان پہاڑوں اور چوٹیوں کو اپنے گھرانے کے افراد میں شمار کرتے ہیں۔ ہم سفر نے آہستہ سے کان میں کہا: آج پھر چترال کے سفر کی خواہش پوری نہ ہو سکی، بس دور سے ایک جھلک دیکھی اور بادلوں نے واپس لوٹا دیا۔ یوں لگتا ہے تمہاری خواہش لواری کی سرنگ کی طرح ہے، اس کا چرچا تو بہت ہے، تھوڑا بہت کام بھی ہوتا رہتا ہے، مگر رفتار ایسی ہے کہ مدتوں تک موقع پر سرنگ کے بجائے ایک اندھے غار کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ مسافر نے جواب نہ دیا۔ وہ غار کا ذکر سنتے ہی اجنتا، ایلورا، خوشاب، کیپری اور بیروت جا نکلا۔ غاروں سے مسافر کی دلچسپی بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، کبھی لگاؤ گہرا اور داخلی ہو جاتا ہے اور کبھی تعلق سطحی اور بیرونی رہ جاتا ہے۔ اس نے 17 برس کی عمر میں تنہا 1000 میل کا سفر کیا تاکہ وہ ان چند مقامات تک پہنچ سکے جن میں اجنتا اور ایلورا کے غار شامل ہیں۔ طالب علمی کے دن اور لا علمی کا زمانہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ 2 غار ایک جیسے اور ایک ساتھ ہیں۔ اورنگ آباد پہنچے تو غاروں کے دونوں سلسلوں کا فرق اور فاصلہ پتہ چلا۔ ایک سلسلہ منقش ہے، دوسرا مصور۔ ایلورا کے ابھرتے ہوئے نقوش اور پتھر کے بڑے بڑے جسم دیکھے۔ ایک نقش یاد میں ابھی تک اسی طرح ابھرا ہوا ہے۔ کئی منزلہ گرو کے ارد گرد شاگرد ہیں، منزلیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اور ایک ہی نظر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شاگرد منزل بمنزل اوپر جا رہا ہے، دوسرا محض 1 یا 2 منزلیں نیچے اتر کر رک گیا ہے۔ وہ بلندیوں پر جا کر کھو گیا اور یہ خاکساری کی بدولت فوراً اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ اجنتا کی منزل کا سفر مسافر کے لیے بڑا صبر آزما نکلا۔ بس خراب ہوئی، رات پڑ گئی۔ جب ٹھیک ہوئی تو پہاڑیوں میں اسے چند مسلح افراد نے روک لیا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ کسی سیاسی خون خرابے کے بعد روپوش ہو رہے ہیں۔ جب ساری سواریاں رات کے 2 بجے اتر گئیں تو ان مسلح افراد کے سردار نے مسافر سے کہا کہ وہ ان کا مہمان بن جائے۔ بس اس گروہ کو اڈے سے اجنتا کے خوبصورت اور آرام دہ خانے میں لے گئی۔ گھنٹہ بھر بعد پرتکلف کھانا چنا گیا۔ کھانے کے بعد 2 4 5 آدمی برآمدے میں دری بچھا کر لیٹ گئے، بندوقیں اور خنجر سامنے رکھ لیے۔ مسافر نے کمرے کے تمام دروازے اندر سے بند کیے اور سو گیا۔ تھکن اتنی تھی کہ صورتحال پر غور کرنے اور حیرت یا خوف کے مارے جاگتے رہنے کا موقع نہ ملا۔ مسافر بہت دیر سے اٹھا۔ بیرے نے بتایا کہ ان کے ساتھی آن ملے تھے، اس لیے وہ لوگ 4:30 بجے صبح گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ جاتے ہوئے ان کا سردار مسافر کی رہائش اور خورد و نوش کا بل پیشگی ادا کر گیا۔ مسافر نے اجنتا کے غاروں کی سیلی اور سیاہ دیواروں پر وقت کے ہاتھوں بچ جانے والے مدھم فریسکو دیکھے۔ سنگار والی تصویروں کی نقل تو وہ لٹن لائبریری میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اصل کو دیکھا تو دیر تک دیکھتا ہی چلا گیا۔
اجنتا کی ساری شبیہیں مٹی مٹی اور بجھی بجھی تھیں اور یاد میں بالکل اسی طرح محفوظ ہیں۔ ان کے ساتھ ایک مدھم سی تصویر اس مسلح گروہ کے سردار کی بھی ہے جس نے آدھی رات گولی چلا کر بس روکی تھی۔ مسافر نے ذرا سی دیر کھانے کی میز پر کمزور برقی رو میں اس کا چار خانہ رومال سے ڈھکا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ شخص عجیب تھا۔ یہ سنتے ہی کہ مسافر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا طالب علم ہے، زبردستی اس کا میزبان بن بیٹھا۔ ان دنوں اس تعلیمی ادارے کا نام میں ایسا جادو تھا کہ وہ مغرور چاوش محمد احمد پر بھی چل گیا۔ مسافر نے ایک بار خوشاب میں کوئلہ کی ایک بے ضابطہ کان میں رسی بندھے ہوئے چھنکے کی مدد سے نیچے اتر گیا۔ اس کان کا منہ بڑے سے کنویں کی طرح تھا، مگر تہ تک پہنچ کر اس کی گولائی آدھی رہ گئی۔ سرنگ میں داخل ہوئے تو اس کا قطر بھی 200 گز جا کر نصف ہو گیا۔ جھک کر چلنا شروع کیا۔ سرنگ چھوٹی ہوتی چلی گئی اور مسافر جھکتا چلا گیا۔ دوہرا ہو جانے کے بعد جب جھکنے کی گنجائش اور باقی نہ رہی تو سرنگ ختم ہو گئی۔ وہاں ایک بغلی غار تھا جس میں صرف بیٹھ کر مفلوج بطخ کی طرح سرکنے کی جگہ تھی۔ 10 گز کے فاصلہ پر ایک کانکن بیٹھا تھا جس کے سیاہ ننگے بدن پر کوئلہ کی کالک میں پسینے کی لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ غار کے دہانہ سے وسیلے ہوئے پتھر کے کوئلہ کا ایک ڈلہ لگ رہا تھا۔ وہ اکڑوں بیٹھا، تیشے فرہاد لیے، سامنے پتھر کی دیوار پر ضرب لگا رہا تھا، آہستہ آہستہ جیسے گورکن اپنی ہی قبر کھود رہا ہو۔ کسی نے ٹارچ جلائی، لمحہ بھر کو روشنی اس کی آنکھوں میں پڑی۔ ان میں وہی بے بسی تھی جو اسسٹنٹ کمشنر زیر تربیت نے لائل پور سینٹرل جیل میں پھانسی کے تختہ پر مسلی مسلی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ مسافر اس کے بعد 20 برس تک کسی غار میں داخل نہ ہوا۔ موقع آیا تو اسے ٹال گیا۔ رات سورنٹو کے رومانی ساحلی شہر میں بسر ہوئی اور صبح فیری پر سوار ہو کر مسافر خوابوں کے جزیرے کیپری میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد سارے خواب منتشر ہو گئے۔ مغربی سیاح مصر کے یہ فردوس بر روئے زمین ہے اور مشرقی مسافر کو اصرار کیے احمقوں کی جنت ہے۔ جزیرہ پہاڑی ہے اور اس پر دنیا کے مشہور دولت بندوں کے مکان بنے ہوئے ہیں، تنگ سڑکیں اور بے ترتیب مکان۔ گائیڈ مکینوں کے نام گناتا تو سیاحوں کی ٹولی چیخ مارتی کہ وہ اتنے عظیم لوگوں کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں، سو ان کے پیسے وصول ہو گئے۔ مسافر نے گائیڈ سے کہا کہ یہ نام مکینوں کے نہیں بلکہ مالکوں کے ہیں۔ بیشتر گھر غیر آباد تھے، عملہ موجود، مالک غیر موجود۔ یہ مالک تجارت، سیاست، شہریت، محبت اور انکم ٹیکس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی اور ملک میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کسی نے مسافر کو بیزار پایا تو مشورہ دیا کہ جب تک لوگ بند دروازوں پر پڑے ہوئے تالوں کی زیارت میں مصروف ہیں، اتنے میں تم نیلگوں غار دیکھاؤ۔ موٹر بوٹ نے جزیرہ کا چکر لگایا اور کھلے سمندر کے کنارے ایک چٹان کے پاس جا کر رک گئی۔ مسافر ایک چھوٹی سی کشتی میں منتقل ہو گیا جو چٹان کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی چٹان میں ایک سوراخ تھا، یہ غار کا دہانہ تھا۔ ملاح نے غار کے دہانہ پر لگی ہوئی موٹی سی تار کے سہارے کشتی کے ایک سرا غار کے اندر داخل کیا اور اس میں سوار 2-3 مسافروں کو ہدایت دی کہ وہ جھک جائیں اور اس وقت اپنا سر گھٹنوں میں دیے رہیں جب تک ساری کشتی دہانہ کے پار نہ ہو جائے۔ مسافر نے مراقبت سے سر اٹھایا تو وہ ایک پرفریب طلسماتی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک بڑا ہال کمرے جتنا غار تھا جس کا آبی فرش پگھلے ہوئے نیلم کا بنا ہوا تھا۔ غار کے اندر اندھیرا تھا مگر پانی شفاف تھا اور روشن نیلا۔ سورج پانی کی تہ سے بلند ہو رہا تھا جیسے چاہے نخشب سے چاند۔ کشتی تار کے سہارے ہولے ہولے غار کے وسط تک جا پہنچی۔ چشم تخیل کو یوں لگا جیسے کسی خوبصورت نیلی آنکھوں میں سما گئے ہوں۔ کشتی اس چشم غزال کے نیلے سمندر کی سطح پر یوں تیر رہی تھی جس طرح فلک آنکھ کے دل میں ہے۔ بیروت سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی۔ مسافر وہاں بار بار جانے کے لیے بہانے ڈھونڈ لیتا اور ہر بار اسے پہلے کی نسبت زیادہ دلکش پاتا۔ ذرا سا ملک اور نسبتاً ذرا بڑا سا شہر، سمندر، ساحل کی ریت، پہاڑیاں، وادیاں، باغات اور باشندے، ہر سمت حسن ہی حسن۔ کھلے بازار، چور بازار، بینک، صرف اور مصروف بندرگاہ، اور اس سے زیادہ مصروف فرودگاہ، ہر طرف رونق ہی رونق۔ ایک قدم پر رومی کھنڈرات، دوسرے پر بائبل کی بستیاں، تیسرے پر مسلمانوں کے شہر، ہر گام پر تاریخ کی تاریخ۔ لوگ ہر دیسی، چند زبانی، وسیع المشرب اور صلح کل، چہار سو امن ہی امن۔ بس نظر لگ گئی اور جن لوگوں کی نظر لگی ان میں مسافر بھی شامل ہے۔ ایک دن بیروت سے ٹریپولی کی طرف روانہ ہوئے اور گھنٹہ بھر ساحلی سڑک پر سفر کے بعد بس کا رخ پہاڑ کی جانب ہو گیا۔ آدھی چڑھائی چڑھنے کے بعد بس ایک ایسے مقام پر جا کر ٹھہر گئی جہاں پہاڑ کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ اس مقام کے سر پر لمبی نوکدار ٹوپی نہیں، وہ بیجاپور کے گول گنبد کی طرح تھا۔ بس سے مسافر سیدھے اس جال میں اترتے گئے جو ان کے لیے بچھا ہوا تھا، مشروبات و ماکولات و ناماکولات۔
ہر طرح کے تحائف، ساتھ گھر لے جانے والے یا سفر کے دوران دل بہلانے والے۔ اس جال کی ایک سرے پر ٹکٹ گھر سے گزر کر دیوار کے ساتھ ایک پختہ فٹ پاتھ تھا۔ جھاڑیوں میں جا کر یہ فٹ پاتھ سیڑھیوں میں بدل گیا اور وہ قدم با قدم ایک تنگ راستہ پر نیچے اترنے لگیں۔ جہاں ہوا میں نمی اور سیمنٹ میں سیلن بڑھ گئی، وہاں حفاظت کے لیے جنگلہ لگا ہوا تھا اور سامنے محراب پر چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ مسافر اس محراب سے داخل ہو کر دائیں ہاتھ چند نیم تاریک سیڑھیاں اترنے کے بعد ایک چبوترے پر جا کر رک گیا۔ آگے قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ غار کے اندر پہنچ چکا تھا۔ تاریک غار میں دور دور بجلی کے بلب لگے ہوئے تھے۔ ان کی روشنی باہر سورج کی روشنی کے مقابلہ میں اتنی مدھم لگی کہ تھوڑی دیر تک ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیا۔ پھر آہستہ آہستہ ایک ہیولہ ابھرا، ایک خاکہ بنا اور ایک منظر تعمیر ہو گیا۔ یہ غار ہے کہ خلا؟ غار بھلا اتنے کھلے، اتنے اونچے اور اتنے بڑے ہوتے ہیں؟ پہاڑ اندر سے بالکل کھوکھلا نکلا، جیسے کسی نے پہاڑ کا پہاڑ ہٹا لی ہو اور صرف اس کا خول رہنے دیا ہو۔ غار میں ایک سرے سے دوسرے مگر نظر آنے والے سرے تک ایک پایاب دریا بہہ رہا تھا۔ جہاں بجلی کی روشنی تھی وہاں چھت اور دیواروں کا عکس اس کی شفاف سطح پر نقش و نگار بنا رہا تھا۔ جہاں اندھیرا تھا وہاں چھت اور دیوار کے کاہی سائے پانی کو گدلا کر رہے تھے۔ اگر یہ غار انسان نے بنایا ہے تو اسے کتنی فرہادی صدیاں لگی ہوں گی، اور اگر قدرتی عمل ہے تو اس پر کتنے ارتقائی قرن گزرے ہوں گے۔ غار کہہ رہا تھا، مجھے غور سے دیکھو، میری تخلیق انسان کے بس کی نہیں۔ وہ تو کبھی کبھی یہاں پناہ لینے کے لیے آیا کرتا تھا اور اب سیر کرنے آتا ہے۔ غار سے پوچھا کہ آیا ان پناہ لینے والوں میں اصحاب کہف بھی شامل ہیں؟ جواب نہ ملا اور گہرے غار کی خاموشی اور گہری ہو گئی۔ سیاح چار چار کی ٹکڑیاں بنا کر کشتیوں میں سوار ہو گئے۔ نیم روشن غار میں وقفہ کے ساتھ چپو چلانے کی آواز سے بھی خاموشی دونی ہو گئی۔ حیرت تھی کہ دو چند ہوتی چلی گئی۔ کشتی دور تک غار کے دل میں اتر دی گئی۔ دوسرا سرا بھی نظر نہیں آیا کہ پہلا سرا بھی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ غار کے اس درمیانی حصے میں پہنچ کر مسافر نے چھت اور دیواروں پر نظر دلائی تو اسے ٹھہرنے کے لیے کہیں چپا بھر بھی ہموار جگہ نہ ملی۔ ساری سطح ناہموار اور ساری جگہ اونچی، اس پر بنی ہوئی ہر صورت کھردری اور ہر ساخت کھرکھری، پوشیدہ صورت گری کے مختلف مراحل سے گزرنے والے سارے نقش نازائیدہ۔ غار کی خمدار دیواروں کی کمانیوں اور ان سے مل کر بننے والی محرابی چھت، دونوں پر پتھر اور ان سے رسنے والے کیمیائی مواد سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ہر نقش دیوار یا چھت میں پیر گاڑے بے اختیار سر کے بل ہوا میں معلق تھا۔ جا بجا بے کے گھونسلے، شہد کے چتے، شیشے کے فانوس اور زمرد کے آویزے لٹکے ہوئے تھے۔ قدرت نے سینکڑوں سنگ تراش اس غار میں معمور کیے ہوئے تھے، جن کا کام صدیاں گزرنے اور دن رات مصروف رہنے کے باوجود ادھورا ہے۔ چھت سے لٹکے ہوئے سنگ تراشی کے ایسے نمونے جن کی تعمیر قدرے آسان تھی، ان کے ہر ایک فٹ کی تیاری میں پوری ایک صدی لگی ہے۔ ٹھوس چٹانوں میں بنے ہوئے نمونوں کے لیے ہر ایک انچ پر کارخانہ قدرت کے مزدوروں نے 10,000 سال صرف کیے ہیں۔ مسافر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی کشتی ایک ایسے آویزے کے نیچے سے گزر رہی تھی جو 40 فٹ لمبا تھا اور چھت سے لٹکا ہوا تھا۔ دیواروں اور چھت میں سنائی کا مقابلہ ہوا تھا۔ چھت جیت گئی تو فتح کی خوشی میں دیواروں نے اسے کاندھے پر اٹھا لیا۔ کشتی ہلکورے لیتی رہی، چپو لوریاں دیتا رہا، سیاح خواب دیکھتے رہے۔ اس خواب میں انہوں نے سنگ تراشی اور نقاشی، استرکاری اور قالب کاری، شکل سازی اور سانچہ سازی کے جو نمونے دیکھے وہ دنیا کے کسی عجائب گھر میں نہیں ملتے۔ جب غار کا دوسرا سرا آیا تو دریا نے ایک بل کھایا اور زیر زمین غائب ہو گیا۔ چھت ایک دم نیچے آن گری اور غار کا منہ بند ہو گیا، ساتھ ہی خواب ختم ہو گیا۔ مسافر خواب کی دنیا سے نکل کر عالم خیال میں داخل ہو گیا۔ یہ غار کا سفر دراصل نہان خانہ دل کا سفر تھا۔ اس غار میں وہی وسعت ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ اس کے روشن حصے شعور ہیں اور تاریک حصے لاشعور۔ یہ غار زخم دل کی طرح رستہ رہتا ہے۔ اس کی چھت اور دیواروں کا چپا چپا دل کی طرح داغ داغ ہے۔ پمبا گنجا کجا نہم۔ چھت سے الٹی لٹکی ہوئی صورتیں وہ ہزاروں خواہشیں ہیں جن پہ دم نکلے، یا وہ اریاں تصویریں جو ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے۔ دیواروں پر بنی ہوئی شکلیں وہ بت ہیں جنہیں لوگ صنم خانہ دل میں سجائے رہتے ہیں، لیکن یہ صنم خانہ خانہ خدا بھی تو ہے۔ اسی لیے اس شفاف اور خنک پانی کی طرح جو غار کے وسط میں بہہ رہا ہے، ایک سرچشمہ یقین دل کی گہرائیوں سے بھی پھوٹتا ہے۔ دل کا کنول اسی پانی میں کھلتا ہے اور اسی کی لہر سے زندگی عبارت ہے۔ کہتے ہیں کہ خانہ جنگی کے مسلسل دھماکوں سے اس لبانی غار کا ایک حصہ بیٹھ گیا ہے۔ یہ خبر ضرور درست ہوگی۔
سنگین سیاسی سانحہ پر آخر دل بھی تو بیٹھ جاتا ہے۔ سنا ہے اس غار کے دہانہ پر تیغا لگا کر اسے چن دیا گیا ہے۔ سیاحوں کا داخلہ بند ہو گیا ہے۔ ممکن ہے یہ خبر بھی درست ہو، مگر اس سے مسافر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسافر کے داخلہ پر کوئی پابندی نہیں۔ جب چاہا آنکھیں میچ لیں، سر جھکایا، گردن میں منہ ڈالا، دل میں جھانکا اور غار میں اتر گئے۔ کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد خیال۔ ہوائی جہاز میں ساکی گری کا عجب سما بندہ ہے۔ عملہ ہر طرح کے مشروبات کی طرح طرح کی شکلوں والے شیشے اور پیمانے لیے تیزی سے گھوم رہا ہے، جیسے عملہ ایک مینا ہے جو گردش میں ہو۔ تشت میں سارس کی طرح ایک ٹانگ پر کھڑی اونچی بوتلوں کے ساتھ تیرتی بطخ کی طرح بیٹھے ہوئے شیشے بھی سجے ہیں۔ درمیان میں وہ سے طرفہ بوتل دھری ہے جس کے ہنستے گالوں پر گھڑے پڑے ہوئے ہیں۔ بیشتر پیمانے اونچی کرسی اور بلند کانچ کی دیواروں والے ہیں، اور کچھ اتنے چوڑے پیندے اور اتنی نیچی دیواروں والے ہیں کہ خواہ ان میں کتنی مقدار نہ ڈالی جائے وہ تہہ میں تلچھٹ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ ہر مسافر کی پسند کے مطابق بوتل کھول لی جاتی ہے اور اس کے ظرف کے مطابق انڈیلی جاتی ہے۔ بعض بوتلوں پر کاغ کے بجائے سریلا پیمانہ لگا ہوا ہے جو مقررہ مقدار کے بعد موسیقی اور ساکی گری دونوں بند کر دیتا ہے۔ عملہ کی فیاضی پر البتہ کوئی روک نہیں۔ جو منتظر ہیں ان کی نظریں عملہ پر لگی ہیں، جو فیضیاب ہیں وہ سیال میں نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ گفتگو کی بن بناہٹ یکا یک بند ہو گئی۔ سب لوگ اسی بہتی گنگا میں غرق ہو گئے۔ سعدی نے منہ بند کرنے کے لیے نوالہ تجویز کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے گلستان ایک پرانی کتاب ہے، اگر نہیں ہوتی تو پیالہ درج ہوتا۔ ہوائی جہاز گھیر گھیر کر آنے والی کاری بدریا میں اڑ رہا ہے۔ سیاہ بادلوں کے ٹکڑے مینوشوں کی طرح جھوم رہے ہیں۔ جہاز مینا کی طرح ان کے ہجوم میں تیر رہا ہے اور وہ اس پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ جہاز کے اندر روش پر مسافروں کا ہجوم ہے۔ ہر ایک جام بکف اور دوش بدوش کھڑا ہے۔ جہاز ایک مے خانہ ہے، ہوا مے خانہ بدوش ہے۔ مینوشی کا موسم ہمدوش ہے۔ جہاز کے باہر ایک پیچیدہ نظام شمسی ہے اور اس کے اندر ایک الجھا ہوا نظام مینوشی۔ ادھر کشش، گردش اور ثقل ہے، ادھر کشید، گردش اور خمار ہے۔ حقیقت کیا ہے کسے معلوم، سب نشے میں ہیں۔ مبصر کی آواز جو کچھ دیر کے لیے تھم گئی تھی اب پھر آ رہی ہے۔ منظر کی پاکیزگی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ انبوہ کوہسارا کی فضا اتنی پاک اور شفاف اور ہوا اتنی لطیف ہے کہ کثافت میں رہنے والے کیڑے اس میں دم بھر کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ انسان کا شمار بھی ان کیڑوں میں ہوتا ہے۔ جس کثافت کا وہ عادی ہو چکا ہے اسے ذرا کم یا زیادہ کر دیں اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ وہ آکسیجن کے بغیر نہ کیٹو کی چوٹی سر کر سکتا ہے اور نہ پشاور کی اس خوابگاہ میں زندہ رہ سکتا ہے جس میں ایک رات سوئی گیس کے بھر جانے سے اس سفر کے مبصر کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہونے والی ہے۔ ہوا، زندگی اور صحت کی بات چلی تو مسافر کو ایک مدرس یاد آئے۔ وہ پنشن یافتگی کے بعد ایک غیر آباد اور بلند پہاڑی پر تنہا بنی ہوئی بارک کے مالک بن گئے۔ باقاعدگی سے ہر سال وہاں گرمیاں گزارنے لگے۔ بچے اس مقام کی تنہائی سے عاجز آ چکے تھے اور ہر قیمت پر واپس گرم میدانوں میں لوٹنے کے لیے مصر تھے۔ ایک بار بحث نے زور پکڑا تو بچوں نے بغاوت کر دی اور بقول مدرس منطق اور صبر کا دامن چھوڑ کر کج بحثی پر اتر آئے۔ بچے بولے، یہاں رکھا ہی کیا ہے، بس پاگل کر دینے والی تنہائی۔ اگر جنت میں بھی یہی کیفیت ہوئی تو وہ جہنم کی گرم جوشی کو ترجیح دیں گے۔ مدرس نے کہا، تم تنہائی کی قدر نہیں کرتے جو روح کے لیے مفید ہے، تو کم از کم اس لطیف ہوا کی قدر کرو جو جسم کے لیے مفید ہے۔ پھر آہ بھری اور کہا، میری طرح لمبے اور گہرے سانس کا مزہ لو، زندگی کا لطف دوبالا ہوگا اور 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یہ ہوا آکسیجن نہیں، اوزون ہے، اوزون۔ مسافر جو بوئنگ کی کھڑکی سے لگا پاک صاف فضا میں جھانک رہا تھا، اسے جب مدرس کا حکم یاد آیا تو اس نے غیر ارادی طور پر اس کی تعمیل میں ایک لمبا سانس لیا۔ مشروبات کی بدبو اور سگریٹ کا دھواں اس کے پھیپھڑوں میں پہنچا تو وہ بے طرح کھانسنے لگا۔ ایک ہم نشین نے ناک پر رومال رکھ دیا اور دوسرے ہم نشین نے دونوں ہاتھ میں ایک جام شراب اور اس کے 3 سربمہر ڈبے سنبھالنے کی خاطر کھڑکی کی طرف پشت کر لی۔ ہوائی جہاز پہاڑوں اور وادیوں پر اڑنے کے ساتھ تجارتی مہمانداری کی بلندیوں اور پستیوں پر بھی پرواز کر رہا ہے۔ تند ہوا نے ہوائی جہاز کو 2-4 جھٹکے دیے۔ لمحہ بھر کے لیے ہوائی جہاز خزاں کے گرتے ہوئے زرد پتے سے بھی کمزور لگا۔ ایک بوتل فرش پر گری، کئی جام چھلک کر کپڑوں پر گرے، لوگ اپنی اپنی نشستوں کی طرف لپکے۔ سارا نشہ ہرن ہو گیا۔
ہوائی جہاز کے انجنوں نے زور باندھا، دوسرے لمحے بادل اور طوفان پیچھے رہ گئے اور ہوائی جہاز آگے نکل گیا۔ مسافر نے کھڑکی سے 2-4 بار نیچے جھانکا اور ہر بار گود میں پھیلائے ہوئے 1 انچ مساوی 2 میل والے نقشے کی مدد سے منظر کو مقام میں بدلنے کی کوشش کی۔ نیچے ایک وسیع منظر ہے، پہاڑ، وادیاں، جنگل اور دریا۔ معلوم ہوتا ہے وہ سب کلام اقبال کے حوالے ہیں۔ وہ مسافر سے ہم کلام ہے، تو اسیر مکاں ہے، قید مقام سے گزرنا نہیں جانتا۔ نہ تیرے پاس طبیعت آزاد ہے، نہ تیری ہوائے سیر مثال نسیم ہے، نہ تو مثنوی مسافر کا شاعر، نہ جاوید نامہ کا زندہ رود۔ یہ نقش خیال کی آزادی اور خاک کی بلند اقبالی میں حارج ہوتے ہیں، اور تو ہے کہ ان سے منزل کا تعین کرتا ہے۔ مسافر اس وقت فلسفہ سے بہت دور ہے، اس لیے بحث میں الجھنے کے بجائے نقشہ میں الجھ جاتا ہے۔ اس مرتبہ مقام شناسی میں دیر نہ لگی۔ جہاز اس وقت ضلع غزر پر پرواز کر رہا ہے۔ یہ ایک گمنام ضلع ہے۔ ایک بار چائے کی پیالی پینے کے لیے طرح کی ذرا سی دیر اس ضلع کے صدر مقام کاغذ میں ٹھہرے تو صاحب ضلع کی بیگم نے گلہ کیا، بھلا یہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ لڑکیوں کے رشتے کی بات شروع کرتے ہیں تو ضلع کے نام پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا ہے اور وہ سفر جیپ کا تھا۔ جہاں سے یہ جہاز ابھی چند ثانیوں میں گزر جائے گا، وہ علاقہ جیپ نے گھنٹوں بلکہ دنوں میں طے کیا تھا۔ مسافر نہ اس لمحاتی سفر کو بولنے والا ہے، نہ اس مہماتی سفر کو۔ جیپ دریائے غزر کی محافظ پہاڑی فصیلوں کے پہلو میں تراشے ہوئے نامکمل راستہ پر چھپکلی کی طرح پیٹ کے بل رینگ رہی تھی۔ راستہ اتنا غیر محفوظ تھا کہ رونگٹے فوراً کھڑے ہو گئے۔ جیپ گھنٹوں اسی طرح رینگتی رہی اور رونگٹے اسی طرح کھڑے رہے۔ انہیں منزل پر پہنچنے کے بعد بھی واپسی کے خوف نے بیٹھنے نہ دیا۔ یہ راستہ پیادہ کے لیے سوار سے زیادہ محفوظ ہے، اور پیدل چلنے والا اگر 2-4 بار راستہ کو جل دے کر پگڈنڈیوں پر عربی نکل جائے تو سوار سے پہلے منزل پا لیتا ہے۔ لیکن کوسوں پیدل چلنے کے لیے جو فرصت اور مشق درکار ہے وہ آج کل نایاب ہے۔ شاید اگلا زمانہ میں لوگ لمبی عمریں لے کر آیا کرتے تھے اور ان میں سے ایک عمر پیدل چلنے کے لیے علیحدہ کر لیتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسلسل پیدل چلنے سے ان کی عمریں طول کھینچ جاتی ہوں، کیونکہ اسرائیل پیدل کی نسبت سوار کو اور مصروف کی نسبت فارغ کو پہلے جا لیتا ہے۔ فرصت اور فراغت کے بارے میں غلط فہمیاں عام ہیں۔ فرصت کا ساتھ سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ ساتھ کو شکست دینا آسان ہے، اس کے لیے دم نظر ایک اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، جیسے میدان جنگ میں اس جام بلب تشنہ زخمی سپاہی کا اشارہ جس نے اپنی جان اور پانی پینے کی بات دوسری زخمی ساتھی کے حق میں دے دی۔ یہ فراغت ان ناشکری لوگوں کو کہاں نصیب ہوتی ہے جن کی زندگی ہر قدم اور ہر فیصلہ پر نفع نقصان کا گوشوارہ بناتے گزر جاتی ہے۔ اس روز پیدل چلنے کو جیپ بہت چاہا۔ جیپ کے پہیا اور کچی پتھریلی تن گنائے کے سرے پر لگی ہوئی ٹکر کے درمیان بال برابر فاصلہ تھا۔ یہ روک ان گھڑ پتھروں کی تھی جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے ہوئے تھے۔ کئی جگہ پتھر نصب کرنے کی جگہ بھی نہ تھی، اس لیے اسے خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ پتھر کو الٹا کر کے نوک کے بل کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہ پتھر زبان حال سے کہہ رہے تھے، اس راہ پر چلنا ہے تو سر کے بل چلو۔ کبھی کبھی جیپ کا پہیا ایسے پتھروں سے ٹکراتا اور دیر تک ان کے کھڈ میں گرنے کی آواز آتی رہتی۔ یہ پتھر لڑکتے ہوئے کئی 1000 فٹ کی عمودی گہرائی میں گرتے اور پھر ان کی آواز ایک سرکش پہاڑی دریا کی چل ترنگ میں گم ہو جاتی۔ قراقرم کے دامن میں ان خطرناک راہوں پر سفر کرتے ہوئے پتہ چلا کہ سفر اور شہر میں ایک قدر مشترک ہے۔ مصرعِ تر کی صورت میں نظر آنے کے لیے تن شاعر میں سیر و لہو کے خشک ہونے کی شرط ہے۔ مسافر کو ایک تر منظر بھی اسی شرط کو پورا کرنے کے بعد میسر آتا ہے۔ ریاضت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، خواہ وہ راہ خیال کی ہو خواہ راہ سفر کی۔ میلوں تک پہلو بہ پہلو اونچے پہاڑوں کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے جو چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان ہوتا ہے، اور اس ذرا سی جگہ میں جیپ اور دریائے غزر کے دونوں کے لیے گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں۔ دھوپ میں چاندی کی طرح چمکنے والا دریا یوں لگتا ہے جیسے پنج چکی کا پسا ہوا آٹا ہو۔ جیپ کی وہی حیثیت تھی جو گیہوں کے ساتھ گھن کی ہوتی ہے۔ ہر دوسرے تیسرے موڑ کے بعد ایک ایسا بے ڈھب موڑ آتا جیسے اسی لمحے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا۔ اس تنگ گزرگاہ پر ایک بار گہرے بادلوں نے سائبان تن دیا تو گویا مسافر درے کے بجائے سرنگ میں داخل ہو گئے۔ حد نظر پر ہر طرف سے پابندی لگ گئی۔ دائیں بائیں پہاڑی دیواریں نزدیک آتی چلی گئیں، ایک اس قدر قریب کہ چاہے تو مسافر کو چھو لے، دوسری اتنی قریب تر کہ مسافر چاہیں تو جیپ سے ہاتھ نکال کر اسے چھو لیں۔ گھنٹہ بھر کے ایسے بھنچے ہوئے سفر کے ہچکولے کھانے کے بعد یکا یک دونوں طرف کے پہاڑ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ سامنے 2 انتہائی کشادہ میلوں کی وادی پھیلی ہوئی تھی۔ مسافر ایک گلی کے اندر سفر کر رہے تھے جو یہاں پہنچ کر چٹک گئی۔
وادی میں داخل ہونے کے بعد مسافر ایک دوسرے کو داد طلب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں این کار از تو آید دو مرداں چنی کند، مگر یہ کیفیت دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ سامنے سے ایک جیپ آئی اور اس کیفیت کو رونتی ہوئی چلی گئی۔ ٹوٹی پھوٹی متروک ماڈل کی جیپ، نہ اگلے حصے پر چھت نہ پچھلے حصے پر سائبان، جگہ جگہ سے لوہا پچکا ہوا، رنگ روغن اڑا ہوا، لہراتے حلقوں پر گھسے پھٹے ٹائر، ایک بمپر پر پیٹرول کے ٹین اور دوسرے پر بستر بندھے ہوئے۔ اس جیپ میں نیچے لداوا اور اس کے اوپر کم و بیش 15 سواریاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان سواریوں میں گھرا ہوا اور مٹی کی دبیستے کے نیچے چھپا ہوا ایک غیر ملکی چہرہ بھی تھا۔ اس کا پیلا رنگ خاکستری غازہ نے گندمی بنا دیا تھا۔ وہ پاکستانی لگتا تھا حالانکہ جاپانی تھا۔ وہ مہم جو تھا اور دیر چترال سے ہوتا ہوا درہ شندور کے راستہ غزر میں داخل ہو گیا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ اتنی دور یہاں کیا لینے آیا ہے، اور ٹوکیو سے شندور تک کا خرچ کون برداشت کرے گا؟ اس سوال کی تہ میں یہ فکر بھی کار فرما تھی کہ بے شمار مراعات حاصل ہونے کے باوجود اس سفر میں مسافروں کا خرچ حساب اور توقع سے زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ مسافر نے کہا، اس جاپانی سیاح کا خرچ بھی تو ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ ہم جاپانی لینڈ کروزر جیپ میں سوار ہیں۔ ایک کی گھڑی سٹیزن ہے اور دوسرے کی سیکو۔ سفری ریڈیو گرام نیشنل ہے، کیسٹ سونی کے ہیں، کیمرہ کینن ایف ٹی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سیاح کی فارغ البالی میں ہماری شاہ خرچی شامل ہے۔ رہا اس کا یہاں تک آنا تو اس کی وجہ بھی سادہ سی ہے، مہم جوئی اس کی زندہ تہذیب ہے اور ہماری مردہ تاریخ۔ وادی میں سڑک کے کنارے اکا دکا گھر نظر آنے لگے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ بستی آنے والی ہے۔ اتنے میں مسافروں کو کھیتوں میں تنہا کھڑی ایک چٹان نظر آئی، چاروں طرف ہرے اور پیلے کھیت، بیچ میں سے منظرہ مکان، جتنی بلند اور سیدھی چٹان جو پہاڑوں سے کٹ کر یوں کھڑی تھی جیسے گلہ سے گم ہو جانے والی بھیڑ۔ اس چٹان کے نیچے ایک جھونپڑی تھی، 3 دیواریں سرکنڈوں کی اور چوتھی یہ چٹان۔ مسافر کو یہاں سے بہت دور وہ گھر یاد آیا جو ایک ICS زمیندار نے اپنی نئی بیگم کے لیے بنایا تھا۔ گھر کا ہر کمرہ علیحدہ طبقہ پر واقع ہے، کہیں 2 سیڑھیاں اوپر چڑھتی ہیں تو کہیں 4 نیچے اترتی ہیں۔ کہیں محض ڈلوان ہی سے 2 طبقوں کو ملانے کا کام لیا ہے۔ ڈرائنگ روم میں پوری ایک چٹان شامل ہے، روشن دان اس چٹان کے اوپر ہیں اور آتش دان اس چٹان کے نیچے۔ مدت ہوئی صاحب خانہ نے ایک بار مسافر کو بطور خاص اپنے دفتر میں بلایا اور زمینداری نظام کی خوبیاں سمجھانے کی کوشش کی۔ مسافر جو ان دنوں تعلیم سے نیا نیا فارغ ہوا تھا، کہتے بنگال کے کمیشن کی رپورٹ کی دوسری جلد کے اختلافی نوٹ کا حوالہ دینے لگا۔ فرمایا، ان کے لکھے پر نہ جاؤ، میری زمینوں پر جاؤ، دیکھو وہاں میرے مزارع ساتھ کے گاؤں کے چھوٹے مالک سے زیادہ خوشحال ہیں۔ مسافر نے 2 مختلف اضلاع میں ان کی زرخیز زمینیں دیکھیں۔ ایک کی کاشت جدید، دوسرے کے باغ لذیذ۔ عرصے کے بعد ان کی 2 رہائش گاہیں دیکھیں، ایک کی سجاوٹ خوب اور دوسرے کی ساخت خوب تر۔ اس دوسرے دولت خانہ کو ایک چٹان نے دل فریب اور پر اسرار بنا رکھا تھا۔ جب مسافر نے وادی گوفس کے ایک غریب خانہ میں چٹان کو اسی انداز سے شامل پایا تو اسے اس عجیب و غریب اتفاق پر حیرت ہوئی۔ ایک کسان، دوسرا زمیندار، ایک کی زمین پہاڑی، دوسرے کے مربع نہری، ایک محض رعایا، دوسرا اعلیٰ افسر۔ دونوں صاحب خانہ بامذاق ہیں، ان کے گھر چٹانوں سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں، لیکن ایک شخص کے گھر میں پتریلی چٹان ایک سنگین مذاق ہے اور دوسرے کے یہاں ناہمواری کا سنگ میل۔ بستی میں داخل ہوئے تو راستہ تنگ ہونا شروع ہو گیا۔ مکان ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے اور ہر ایک مکان کے ساتھ ایک باغ تھا، ایک 2 کمرے کا مکان اور احاطہ کے اندر 2-3 مرلہ کا باغیچہ۔ مکان کے کھڑکی دروازے گلی میں کھلتے اور باغ کی دیوار کے شگاف سے نالے کا پانی باہر نکلتا اور گلی کے پار کسی گھر میں نقب لگا کر گھس جاتا۔ کمروں کی دیواریں مصالحہ سے چنے ہوئے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں اور پائیں باغیچوں کے گرد پارے کی دیواریں کھنچی ہوئی تھیں۔ دونوں طرح کی دیواریں دونوں جانب بنی ہوئی تھیں۔ بیچ میں جو ذرا سی جگہ بچ گئی تھی جس میں مرغیاں اور بچے کھلے پھر رہے تھے، وہیں یہاں کی شاہراہ شیر شاہ سوری تھی۔ اس شاہراہ پر چلنے والی جیپ کی چھت خوبانیوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی شاخوں سے ٹکرا رہی تھی۔ جیپ کی آواز سن کر کھڑکیوں کے پٹ کھلنے لگے اور خوبانی جتنی بڑی آنکھیں ان میں سے جھانکنے لگیں۔ بستی کے بیچوں بیچ گزرنے والے راستہ میں 2-4 اندھے موڑ تھے، ہر ایک اتنا تنگ کہ جیپ کو آگے پیچھے کرنے اور دیواروں سے ہرکڑا کھانے کے بعد مڑنا نصیب ہوتا۔ بالآخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ ایک ایسے موڑ پر دوسری طرف ایک ٹریکٹر اور اس کی ٹرالی پھنسی ہوئی تھی، ادھر یہ لدی پھندی جیپ کھڑی تھی۔ لوگ جمع ہو گئے،
اقوام متحدہ کے اجلاس کا نقشہ جم گیا۔ دو پسماندہ ملک اپنے سفر پر نکلے۔ ان کا راستہ بڑی طاقتوں کی فوجی دیواروں اور تجارتی مصلحتوں کے پیچ و خم نے اتنا تنگ کر دیا کہ ان دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ کون پہلے پیچھے ہٹے؟ کون سی دیوار سے چند پتھر سرکا کر راستہ چوڑا کیا جائے؟ جیپ کو وہاں اس بحث میں الجھا ہوا چھوڑ کر سواریاں پیدل ریسٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ریسٹ ہاؤس میں فوج کے تعمیراتی شعبہ کے افراد نے چھاونی ڈالی ہوئی تھی۔ ایک کمرہ 2 گھنٹہ کے لیے خالی کر دیا گیا اور کمرے کے ساتھ ان کا سامان بھی مسافروں کے تصرف میں آ گیا۔ مسافر بستر پر لیٹ گیا۔ تکیہ کے غلاف پر سرخ اور سبز ریشمی دھاگا سے کشیدہ کاری کی ہوئی تھی۔ کڑھے ہوئے پھول اور پتے بیوی کے ذوق کا پتہ دے رہے تھے۔ تکیہ کے نیچے رکھی ہوئی کتاب سے شوہر کے شوق کا پتہ چلتا تھا۔ اس کتاب کا عنوان تھا ایمان فروشوں کی کہانیاں اور صلاح الدین ایوبی کے دور میں دشمن عورتوں کی کارگزاریاں۔ مسافر کا جی چاہا کہ وہ اس کارآمد کتاب کو سبکن پڑھے اور جب ہر بات ذہن نشین ہو جائے تو زمانہ پیچھے کی طرف لوٹ جائے تاکہ وہ صلاح الدین ایوبی کے عہد میں پہنچ کر اس کی فوجوں میں شامل ہو کر ایسی مثالی زندگی بسر کرے کہ دشمن اور اس کی عورتوں کی کوئی چال بھی کارگر ثابت نہ ہو۔ تاریخ پڑھتے ہوئے اکثر یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ اگر قاری تاریخ کے اس موڑ پر کھڑا ہوتا تو وہ ہرگز ایسی فاش بلکہ فحش غلطی نہ کرتا جو تاریخ کے اس عظیم کردار نے کی جس کا حال وہ پڑھ رہا ہے۔ اس احساس برتری کو البتہ اس وقت ایک برقی جھٹکا لگتا ہے جب قاری اپنے ملک اور منطقہ کی حالیہ تاریخ پر بے بسی کی نظر ڈالتا ہے۔ وادی اور بستی دونوں کے دریا جنوب میں واقع ہیں۔ دوسرا کنارہ ذرا سی جگہ چھوڑ کر باقی تمام تر پتھریلا اور بے آب ہو گیا ہے۔ وہ ذرا سی جگہ اس سنگلاخ ویرانہ میں ایک سرسبز گوشہ ہے۔ آس پاس کی ویرانی کی بدولت وہ اپنی شادابی سے کہیں بڑھ کر شاداب نظر آتا ہے۔ اس جگہ کا نام آب حیات ہے اور وہاں گوپس کے راجہ کا گھر ہے۔ اصلاحات کے بعد وہ نام کے راجہ رہ گئے ہیں، حالانکہ 1935 سے 1973 تک وہ اس پورے علاقہ پر پورا اختیار رکھتے تھے۔ اب وہ صرف حسن علی مقپون ہیں، بوڑھے، وفادار، مہمان نواز اور اگلے وقتوں کی ایک اچھی یادگار۔ دوپہر کا کھانا مسافر نے راجہ صاحب کے ساتھ کھایا، جھولا پل کو پار کیا اور ایک خراب پتھریلے راستے سے گزر کر آب حیات منزل پہنچ گئے۔ محرابی صدر دروازے کے چوبی پٹ کھلے۔ دروازہ بہت بڑا نہ تھا۔ جیپ کو اندر داخل ہونے میں وقت لگا اور مشکل پیش آئی۔ صحن میں راجہ صاحب دونوں ہاتھ کھولے بغل گیر ہونے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مسافر کو راجہ صاحب کے فراخ اور مہمان نواز دل میں داخل ہونے میں نہ وقت لگا نہ کوئی مشکل پیش آئی۔ طویل قامت، چھریرا بدن، روشن اور مہربان آنکھیں، سرخ و سفید رنگ۔ راجہ صاحب نے چترالی ٹوپی پہن رکھی تھی اور اچکن کے سارے بٹن بند تھے۔ اچکن پرانی تھی، کالر اگر تنگ ہو چکا تھا تو کھلا ہوگا وگرنہ بند ہوگا۔ دیکھنے والے کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ ان کی داڑھی سفید مگر گھنی اور لمبی تھی۔ سبززار میں بادام کے پیڑ کے نیچے صوفے لگے ہوئے تھے، ساتھ ہی پلنگ بچھا ہوا تھا جس پر گاؤ تکیہ کا سہارا لے کر راجہ صاحب بیٹھ گئے۔ سامنے پتھر کا 2 منزلہ سادہ سا بنگلہ تھا جس کے ایک کنارے پر چیری کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ ہر شاخ نے کان میں بدخشانی آویزے پہن رکھے تھے۔ ہر درخت کے نیچے شاخوں کے گھیر تک سبزے پر پکے پھل گرے ہوئے تھے، جیسے بہت سی بیر بوٹیاں گھاس پر چلتے ہوئے ذرا دیر کے لیے رک جائیں۔ راجہ صاحب کی وعدہ یہ ہے کہ ان درختوں سے پھل توڑ کر کھانے کی عام اجازت دے رکھی ہے۔ اصول یہ ہے کہ پھل جی بھر کر کھا سکتے ہیں مگر اتار کر آب حیات منزل سے باہر نہیں لے جا سکتے، اور شان یہ ہے کہ وہ فاضل پھلوں کو بیچنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ ندیدہ پن، ذخیرہ اندوزی اور دکانداری تینوں کے دروازے بند ہیں۔ بس ایک مہمان نوازی کی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سلمان اور عالیہ چیری کے درختوں کی شاخوں میں لگے خوشوں سے خوشیاں چننے میں لگ گئے۔ سبززار کے ایک تختہ پر نشست جمی تھی، دوسرے پر آڑو کا باغ تھا، تیسرے پر انار کا، اس کے بعد سیب، شہتوت، ناشپتی اور امرود کے تختے علیحدہ علیحدہ یا ملے جلے تھے۔ خوبانی البتہ ہر طبقہ پر جا بجا اگی ہوئی تھی۔ اوپر سے ایک چھوٹا سا چشمہ آتا ہے، پہلے گھر میں داخل ہو کر پانی بھرتا ہے، پھر باغ کے تختوں سے ہوتا ہوا جو ذرا سا بچ رہتا ہے وہ دریائے غزر میں جا گرتا ہے۔ بچوں نے چیری کے علاوہ ہر قسم کے پھلدار درخت سے ایک آدھ پتا بھی توڑ لیا۔ سارے پتے راجہ صاحب کے آگے پلنگ پوش پر پھیلا دیے۔ وہ ہر ایک کا مقامی نام اور اس کی خصوصیات بڑے انہماک سے بتانے لگے۔
بچوں نے سبق لکھنے کی خواہش ظاہر کی تو راجہ صاحب نے 9 × 12 کا ایک کاغذ دینا چاہا۔ مسافر نے یہ ہدیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ گوپس کی آب حیات منزل تک پہنچنے کے لیے کاغذ کو سینکڑوں میل کا فاصلہ ہوائی جہاز اور جیپ سے طے کرنا پڑتا ہے۔ کمیابی اور قیمت کے لحاظ سے وہ کاغذ کے ورق کے بجائے چاندی کا ورق بن جاتا ہے۔ مسافر کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ راجہ صاحب کا ایک کاغذ بھی کم پڑ جائے، کیونکہ چارپائی اور تپائی پر پھیلے ہوئے کاغذات اور مجلد کاپیوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ راجہ صاحب اپنی سوانح لکھنے میں مصروف ہیں۔ سوانح کا مسودہ دیکھنے کی اجازت ملی تو مسافر نے بکھرے ہوئے کاغذات میں دیباچہ کی تلاش شروع کی۔ ادھر راجہ صاحب بھی مختلف مجلد کاپیوں کی ورق گردانی میں مصروف ہو گئے۔ مسافر کے ہاتھ ایک کاغذ لگا۔ اس کے سرنامہ پر لکھا تھا: بنام مہربان دوست ڈپٹی کمشنر بہادر۔ مسافر کو بدگمانی ہوئی کہ یہ ظاہری رکھاؤ محض دکھاوا ہے، وگرنہ یہ شخص یوں عرض گزار نہ ہوتا۔ مگر اس تحریر کو پڑھا تو وہ عرضی نہ تھی نہ عرضداش، بلکہ ایک مشورہ تھا، دوستانہ اور بزرگانہ۔ مسافر نے راجہ صاحب کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ ایک ایسے شخص کا چہرہ ہے جو اپنی تکلیف کو ضبط کے ساتھ برداشت کر لے گا، مگر اپنے خاندان کی خدمات گنانے اور اپنی وفاداری کی قیمت مانگنے کے لیے عرضیوں کا ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ راجہ صاحب کے پاس اب لے دے کے چند یادیں اور ایک وزاداری بچی ہے۔ وہ اس سرمایہ کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور اس احتیاط کے پیش نظر کہ دیکھنے والے کو ان کے سینے کے داغ نظر نہ آ جائیں، وہ اچکن کے نظر آنے والے تمام بٹن بالالتزام بند رکھتے ہیں۔ اچکن کا گلا کھلا ہے یا بند، اس کا حال اسے معلوم جو شیرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ وزاداری کی بنیاد یہ جذبہ ہے کہ انسان اپنی نظروں میں نیچا نہ ہو جائے۔ اس بنیاد پر لوگوں نے طرح طرح کی عمارتیں بنا رکھی ہیں۔ ایک عمارت کا ذکر راجہ صاحب نے کیا۔ گوپس کے قرب و جوار کی بات پامیر تک جا پہنچی۔ انہوں نے کاغذ پر ایک نقشہ بنایا۔ دریائے غزر میں 2 دریا آ کر ملتے ہیں، ایک اشکمن اور دوسرا یاسین۔ ان کے منبع کے رخ پہاڑوں میں چلتے جائیں تو چند دشوار گزار برفانی درے پار کرنے کے بعد دریائے یارخون آتا ہے۔ اس سے کچھ دور پاکستان کی سرحد ہے۔ دوسری طرف پامیر ہے، جس کا ایک حصہ افغانستان میں ہے اور دوسرا روس میں ہے۔ اس سطح مرتفع کا موسم سخت اور لوگ سخت کوش ہیں۔ سوکھی گھاس اور سدا بہار وزاداری کے سوا اس سرزمین میں اور کچھ نہیں اگتا۔ راجہ صاحب وزاداری کی مثال دینے لگے۔ پامیر کے کسی خانہ بدوش گلابان کو سال بھر کے لیے قرضہ دینے کے بعد اگلے برس صحرا میں اس کی تلاش میں مارے بارے پھرنے کے بعد جب اس کا خیمہ ملے تو آپ اس سے قرض کی واپسی کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ قرض خواہ بڑھ کر اپنا تعارف کراتا ہے کہ مہمان اور محتاج ہوں۔ یہ سنتے ہی گلابان روایتی وزاداری کے جذبے سے مغلوب ہو جاتا ہے اور قرضہ کی پائی پائی محتاج کو خیرات کر دیتا ہے۔ مسافر نے تیزی سے راجہ صاحب کی زیر تصنیف سوانح کا دیباچہ پڑھا۔ ان کا خط عرائض نویس جیسا تھا اور عبارت فورٹ ولیم کالج جیسی۔ دیباچہ قادر مطلق کی حمد سے شروع ہو کر اس کی قدرت کی بغل مونی سے ہوتا ہوا اور پیدائش کے مختلف مراحل سے گزرتا بچپن کی بے بسی کے ذکر تک جا پہنچتا۔ وہاں سے انسان کی ناسپاس گزاری کے اعتراف کے بعد اس توفیق کا شکر ادا کرنے پر ختم ہوتا جو قابل فخر اسلاف اور قابل اعتماد اخلاف کے درمیان 75 برس گزارنے کے بعد مصنف کی جانب سے پروردگار کے حضور لازم آتا ہے۔ مسافر نے راجہ صاحب کو سوانح جلد مکمل کرنے اور چھپوانے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ ایک ایسے علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے پہاڑوں کی طرح خاموش ہے اور تاریخ کے گواہوں کی فہرست میں اس کا نام ہی نہیں آتا۔ راجہ صاحب 1947 سے 1948 کے جہاد کشمیر کا تاریخی چشمدید حال بیان کرنے لگے۔ کہنے لگے، میرے ساتھیوں کے پاس سردیوں میں جوتے تک نہیں تھے، وہ پاؤں پر رسیوں سے کپڑے اور کھالیں لپیٹے ہوئے لڑ رہے تھے۔ یہ سنا تو کسی نے فرمائش کی کہ راجہ صاحب اپنی زندگی کا سب سے بڑا تاریخی واقعہ سنائیں۔ راجہ صاحب ہنس دیے، کہنے لگے، آپ کو واپسی کی جلدی ہے اور میری پون صدی کی زندگی ایک ہی نہج پر ٹھہری ہوئی ہے، کیا سناؤں کیا نہ سناؤں۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ ان پہاڑوں سے واپس میدانوں میں لے جانے کے لیے واقعات کی سوغات چاہتا ہے۔ سبھاش چندر بوس کی آزاد ہند فوج کے سابق کرنل یہاں ریزیڈنٹ بہادر بن کر آئے تو پوچھنے لگے، اس گوشہ کو آب حیات کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا، اس لیے کہ یہاں کبھی کسی کو موت نہیں آئی۔ شاید انہوں نے قسم کھانے کے لیے کہا تو سو میں نے کھا لی، بس پھر کیا تھا۔ کرنل صاحب نے بڑے وثوق سے کسی سرکاری دستاویز میں یہ درج کر دیا کہ گوپس میں ایک جگہ آب حیات ہے جہاں کے لوگ خضر کے ہم عمر اور ہم عصر ہیں۔ بات محض اتنی سی تھی کہ اس ویرانہ میں کوئی آبادی نہ تھی، لہٰذا ملک الموت کو ادھر آنا جانا ہی نہ تھا۔
میں نے اسے آباد کیا، گھر بنا لیا، باغ لگایا، کنبہ اور ملازمین کو ساتھ لے کر چند سال سے یہاں مقیم ہوں۔ الحمدللہ تاحال دریا کے اس کنارے کی واحد اور نئی آبادی میں سب بقید حیات ہیں، لہٰذا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آب حیات میں کبھی کسی کو موت نہیں آئی۔ لیکن موت برحق ہے، جب ملک الموت قرض خواہی کے لیے آئے گا تو کوئی قرض دار ان کا انکار نہ کر سکے گا۔ میں نے قرض چکانے کی پوری تیاری کر رکھی ہے۔ راجہ صاحب نے اٹھ کر باغ کے گوشہ سے نظر آنے والی پہاڑی سڑک کی طرف اشارہ کیا، جو 2 میل کے فاصلے پر ایک چٹان پر جا ختم ہوتی تھی۔ چٹان پر راجہ صاحب نے جیتے جی اپنی قبر بنوا رکھی ہے۔ اس چٹان سے پوری وادی نظر آتی ہے۔ مسافر نے مشرقی یورپ کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک قبر دیکھی تھی۔ مرنے والا پہلے ڈاکو تھا، پھر بادشاہ بنا اور بالآخر عیسائی چرچ کی ولایت پر فائز ہوا۔ اس کی وصیت تھی کہ جس علاقہ اور جن لوگوں سے میں نے محبت کی ہے، مرنے کے بعد بھی انہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک کھیپ ان مرنے والوں کی ہوتی ہے جو مبالغہ آمیز سوانحی تذکروں اور عظیم الشان مقبروں کی خواہش لے کر مرتے ہیں۔ ایک دبی دبی خواہش مسافر کی والدہ محترمہ کی تھی کہ 1965 کی جنگ کے کسی شہید کے قبر کے پاس جگہ ملے، اور برملا خواہش والد محترم کی تھی کہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری میں شہید ہونے والے غازی علم دین کے مزار کے پاس جگہ ملے۔ ایک خواہش مفتی محمد حسن کی تھی، جو بے روح جسم کے لیے صرف اتنی رعایت چاہتے تھے کہ وہ ایسی جگہ دفن ہو جہاں اذان کی آواز آتی رہے۔ یہ تینوں خواہشیں بالآخر پوری ہو کر رہیں۔